پاکستان کی ہمیشہ خواہش اور پاکستان کی ہمیشہ توجہ جو تھی وہ گلبدین حکمت یار کی طرف تھی، کیوں گلبدین حکمت یار پشاور میں رہے، یہیں پلے بڑے، ان کے تعلقات قاضی حسین احمد کے ساتھ اور پاکستان کی مذہبی تنظیموں کے ساتھ بہت گہرے تھے، لہذا لیکن حالات نے ان کو پاکستان کی بجائے ایران بھیج دیا اور وہ ایران جا کے بس گئے۔ اب صورتحال جو میرے لیے جو خطرناک ہے وہ یہ نہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے اور طالبان کے درمیان کیا ہونے والا ہے۔ افغانس کے بارے میں جنرل حمید گل نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا یو کین آلویز رینٹ این افغان، یو کین نیور بائی این افغان۔ افغان فوجی جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اویلیبل ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس ٹینک بھی ہے، وہ اپنے ٹینکوں کے اور اسلحہ کے ساتھ طالبان کے ساتھ آپ کیا مل یہ جائیں کہنا گے۔ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک تو جہاں جمہوریت ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان جنگوں میں یا اس دہشت گردی کی جنگوں میں کہہ سکتے ہیں، یا روس اور اس کے بعد امریکہ کی موجودگی میں مختلف ایسے گروپ یا دھڑے اور بن چکے ہیں جو رینٹڈ ہیں؟ بالکل رینٹڈ ہیں۔ میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ مجھے خدشہ اس بات کا نہیں ہے، کیونکہ جو اس وقت ایگزسٹنگ حکومت ہے یہ غائب ہو جائے گی۔ یہ لوگ امریکہ سے آئے تھے، واپس لے جائیں گے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل جو پرابلم ہوگا وہ گلبدین حکمت یار اور ان کے درمیان ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو آج بات کہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ پاکستان کی مصالحانہ کوششیں، انہوں نے کہا کوششیں جاری ہیں لیکن ابھی تک دیکھیے پاکستان کو کیا مصالحت کرنی ہے؟ ایک ایگزسٹنگ حکومت ہے جو آپ کے خلاف ہے، آپ کے ساتھ کبھی تعاون نہیں کرنا چاہتی اور آپ کے دشمن ہیں۔ دو وہاں دوڑے دھڑے ایسے ہیں جو آپ کے دوست ہیں، لہٰذا آپ کا کام یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان دونوں کے درمیان افہام و تفہیم کریں، ان دونوں کو اسٹیج پہ لائیں اور قوم کا 70 اور 80% طبقہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ آپ سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی ہسٹری 40-45 سال میں لڑتے ہیں، پہلے روس سے لڑتے رہے آپ کے سامنے۔ مان لیتا ہوں کہ طالبان اس وقت طاقتور ہیں اور شاید 80 صوبوں پہ قابض ہیں، 400 کچھ میں سے، مگر یہ گلبدین حکمت یار بھی اور طالبان بھی یہ پختون ہیں، مگر اوپر کا حصہ جو افغانستان کا ہے وہ نان پختون ہیں اور وہ ان سے ڈرتے ہیں، ازبک بھی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ وار لارڈ کی ہے، دوستم کی، اور دوستم نے کئی ہزار مارے ہوئے ہیں طالبان۔ تو اتنی جلدی پیس نہیں آئے گی ان دی کانٹیکسٹ۔ پھر ہمیں پتہ ہے اس کے اثرات پاکستان کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جب وہ لڑیں گے تو لوگ بھاگے بارڈر کی طرف آئیں گے، ہمارے پاس پاکستان کے اوپر بوجھ بڑھے گا، پاکستان کے اندر وہ لوگ انٹر ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ باڑ جو بنا لی ہے ہم نے، اس سے شاید ہم سر باڑ بنانے میں اگر ہزاروں آدمی وہاں سے بھاگ کے ادھر آنا شروع کر گئے تو کیا کریں گے؟ دوست حکومت میں آ رہے ہیں تو کیوں بھاگ کے ادھر آئیں گے؟ بات یہ ہے وہ جائیں گے تو پھر امریکہ جائیں گے نا، جنہوں نے ان کو ٹرین کیا ہے ان سچ پورٹ۔ بات یہ کہ میں وہ آپ نے جاوید نواز صاحب کی بات نہیں سنی کہ رینٹڈ، وہ رینٹڈ گروپ ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، پیسے لے کے لڑتے ہیں، پیسے دے کے لڑتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ روس بھی پیسے دے رہا ہے، امریکہ بھی دے رہا ہے، اب تو ٹرکی نے کہا کہ جی میں بھی آنے کو۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں جو اس وقت انٹرونشن ہو رہی ہے خفیہ ہی صحیح، اب امریکہ اگر چلا گیا تو وہ کیا وہاں بالکل ادھر چلا گیا؟ ہندوستان بھی اپنی انٹرونشن کر رہا ہے سچ پورٹ، سو بڑا آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو بھی اس وقت۔ جی برگیڈ صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت پاکستان اندرونی خلفشار کا بھی شکار ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی پاکستان کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے وہ دست و گریبان ہے گرانے میں، بنانے میں، اور یہاں ایسا کوئی نیچرل طریقے سے نہیں سوچا جا رہا۔ تو آپ کے سامنے یکم تاریخ کو ان کیمرہ بریفنگ بھی ہو رہی ہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا، تو وہ یعنی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس، اس میں فورسز اور آئی ایس آئی بریفنگ دیں گے کہ یہ ہے سچویشن۔ اب کیا کہیں گے کہ یہ تو آگ تو بڑھک اٹھی۔ آپ جمہوریت کی بات کریں، جمہوریت تو چکر ہی کوئی نہیں وہاں، تو جب یہ لڑائی پھیلے گی تو وہ لوگ آخر کا جو ڈومینیٹ کرے گا جو تو وہی کرے گا سب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر
ایک صورتحال ایسی ہے کہ امریکہ جا رہا ہے، جو امریکہ کے چلا گیا سپورٹرز تھے، اس نے مڈ دسمبر میں جانا تھا بھی چلا گیا جی، تو جو اس کے سپورٹرز تھے اور جو اس کے پروٹیجز جنہوں نے وہاں حکومت بنائی ہوئی تھی، ان کو اب یہ خطرہ ہے کہ طالبان قبضہ کریں گے حکومت کے اوپر، اور عوام اور ان کی جو فوج ہے افغانستان کی جو امریکہ نے بنائی، وہ جوں طالبان پیش قدمی کرتے ہیں توں وہاں پہ جو ملٹری یونٹس ہیں وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ وہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ آلریڈی 80% سے زائد افغانستان کا جو دیہاتی علاقہ معافی کا اعلان بھی کیا وہ سرکاری طالبان کے پاس۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ افغانستان کی اصل میں جو آبادی ہے اس کے اندر تقریباً 48% تک حصہ جو ہے وہ نان پشتون ریسز ہیں، جن میں تاجک ہیں، ازبیک ہیں، ترکمان ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی تاجک کے ساتھ اور بہت سارے ہیں جو دری سپیکنگ ہیں، اور یہ شمالی افغانستان کے ہیں۔ ان کو سراسر یکسر نظر انداز کر کے اگر وہاں حکومت بنی تو ان کی طرف سے ریزسٹنس ہوگی۔ کیسے کوئی ایسا سالس تو رہا نہیں، پاکستان نے کوششیں جاری ہیں، لیکن نا امیدی کی بات کی ہے کہ ہم ثالثی یا تصفیہ کرانے میں تقریباً کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کو اس لفظ اس لیے کہ طالبان کا جو ماضی ہے اور جو ان کے اصول تھے، جو ان کے طریقہ کار تھا، وہ ایک آرتھوڈاکس اور زبردستی کا اسلام نافذ کرنے کا ایک ان کا تھا۔ عورتوں کی تعلیم بند کر دی تھی، تمام سکول بند کر دیے تھے، اور لوگوں کو درے مار کر ان کا ڈریس ٹھیک کیا تھا، داڑیاں رکھوائی تھیں، اور پھر ان کو درے مار کر ساری دنیا سے تو وہ کٹ گئے، نماز پہ تم آؤ گے نہیں تو ہم تمہیں درے ماریں گے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے میرا خیال میں۔ اسلام میں تو لا اکراہ فی الدین بڑا کلیئر ہے۔